اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم تحفتاً یا علی بادشاہ علیہ السلام مدد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، میں عالمہ نور زہرا زینبی ایک مرتبہ پھر ایک نئے مجرب عمل کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ایسی تمام انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ عزیزان محترم، چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو موضوع، جو ٹاپک اور جو مجرب عمل آج میں اس ویڈیو میں آپ سب سے شیئر کرنے لگی ہوں، میں نے انٹرنیٹ پر کافی سرچ کیا لیکن مجھے اس موضوع پر اور اس عمل پر کوئی بھی ویڈیو نہیں ملی۔ لہٰذا میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے والے ہیں وہ بالکل توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں، کوئی بھی پارٹ سکپ کر کے مت دیکھیں۔ علم کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خلیفہ جو مجرب عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ نعت علی سے ہی جڑا ہے۔ عزیزان محترم، نعت علی وہ کلام ہے، نعت علی وہ وظیفہ ہے، وہ الفاظ ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے، اور جب نازل ہوئے، جس وقت نازل ہوئے اور آج تک مومنین کی زبان پر نعت علی جاری ہے۔ عزیزان محترم، نعت علی اس قدر فضیلت کا حامل ہے، نعت علی کی فضیلت اتنی ہے، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، کلام ہے، مجرب کلام ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا معمول بنا لیں تو میں اس چیز کی ضمانت دیتی ہوں کہ آپ اپنی دنیا کے تمام امور میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بذات خود آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں بذات خود پنجگانہ نماز کے بعد نعت علی کی تلاوت لازمی کرتی ہوں۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس دینا چاہوں گی، چاہے تو 5 مرتبہ، 14 مرتبہ، 11 مرتبہ آپ تھوڑے سے شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نعت علی کس فضیلت کا حامل، بہت نعت علی کی بہت فضیلت ہے، اور آج کا جو مجرب عمل ہے وہ بھی نعت علی سے ہی جڑا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ نے نعت علی پڑھا تھا، آج میں آپ سب کی خدمت میں نعت محمد کا وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں۔ نعت محمد کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ثنائے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو میٹھے الفاظ قرآن میں اتارے، جو قرآن میں موجود ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول خدا تمام عالمین کے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رسول خدا کا اس دنیا میں رحمت بن کر آنا ہم سب کے لیے بخشش کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے اور رہنمائی کا باعث ہے۔ عزیزان محترم، جناب رسول خدا اس دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ کون جناب رسول خدا؟ جناب رسول خدا کون ہے؟ جو سید المرسلین ہیں، جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پدر ہیں، یعنی کہ پدر سیدات النساء العالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، شیر خدا امام علی بادشاہ امیر کائنات کے اخی ہیں، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب دعا تو کرتے ہیں لیکن پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو، یعنی کہ ہم ڈائریکٹ پروردگار عالم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کوئی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی وسیلہ چننا پڑے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک جملہ کہتی چلوں کہ جو طلب سے ملے وہ رحم ہے، پروردگار عالم کا جو طلب سے ملے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے ملے وہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ عزیزان محترم، امام علی بادشاہ علیہ السلام دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی ہے، دعا چراغ کی طرح ایک روشن تاریک میں چراغ ہے۔ عزیزان محترم، ایک روشنی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عزیزان محترم، دعا کی تو بہت فضیلت ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بہرحال جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نعت محمد۔ ایک جنگ میں، ایک غزوہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی بادشاہ علیہ السلام کو پکارا، اور یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب جناب امام علی بادشاہ علیہ السلام نے لبیک کہا، نعت علی کے نزول کا وقت تھا، اور اس دن سے تمام مومنین کی زبان پر نعت علی جاری ہے۔ وہ نعت علی کے نزول کا وقت تھا جب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی بادشاہ علیہ السلام کو پکارا، اور امام علی بادشاہ علیہ السلام نے جواباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، میرے آقا میرے بادشاہ، میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے میں آپ کو وہ عمل بتانے لگی ہوں، نعت محمد کی حقیقت بتانے لگی ہوں۔ عزیزان محترم، اب نعت علی کے بعد میں آپ سب کی خدمت میں نعت محمد کا مجرب عمل پیش کرنے لگی ہوں۔ نعت علی کے بعد اب آپ نعت محمد کا مجرب عمل کیجئے گا، جو کہ بہت ہی مفید ہے، جو کہ بہت مجرب ہے، جو بہت فضیلت رکھتا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں نعت محمد کے کچھ فضائل اور نعت محمد کے کچھ فوائد آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کی صلوات پڑھنا، اللہ کا درود پڑھنا رحمت کا نزول ہے۔ فرشتوں کا درود پڑھنا طہارت اور پاکیزگی طلب کرنا ہے، اور اسی طرح ہمارا درود پڑھنا محمد اور آل محمد پر، محمد اور آل محمد کے لیے طلب برکت اور طلب رحمت ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا میں یہاں پر آپ کو فرمان سناتی چلوں۔ سب سے پہلے ہم عمل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ اس شخص کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، دلیل المتحیرین ہیں، راحم المساکین ہیں۔ جب تمہاری مشکلیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب تمہاری مشکلیں پریشانیاں حد سے تجاوز کر جائیں، تو تم محمد اور آل محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ عزیزان محترم، کثرت سے درود پڑھنے کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ جب انسان مشکلوں سے دوچار ہو اور حد سے زیادہ بڑھ جائے، مایوس ہو جائے کوئی شخص، تو اس کو چاہیے کہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھے اور اپنی مشکلوں سے نجات حاصل کرے۔ بالکل اسی طرح یہ عمل ہے۔ نعت محمد کا مطلب ہی یہی ہے، نعت محمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کے حضور اپنی حاجات طلب کریں، انہی کے توسل سے اپنی پریشانیوں کو ختم کریں۔ عزیزان محترم، اب چلتے ہیں نعت محمد کے فوائد کی طرف۔ نعت محمد جو شخص تلاوت کرتا ہے، اپنا معمول بنا لے، جو تلاوت کو معمول بنا لے نعت محمد کی تلاوت کو، اس شخص کو کیا ملتا ہے؟ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس کو رضائے الہی ملتی ہے، اس کے بعد اس کا باطن صاف اور دل روشن ہوتا ہے، معرفت میں، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت فوائد ہیں نعت محمد کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ اپنے شرعی امور کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو اولاد کی خاطر پڑھ سکتے ہیں، طلب اولاد کی خاطر، آپ اس کو وسعت رزق کی خاطر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو بخت کشائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی کوئی بھی حاجت، جائز حاجت کے لیے نعت محمد کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل کے لیے، وسعت رزق کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے، معرفت کے لیے، علم کے لیے، عزیزان محترم، آپ نعت محمد کا یہ مجرب عمل کریں۔ عمل کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پہ نعت محمد مکمل آپ کے ساتھ میں تصویر شیئر کر دوں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ سیو کیجیے گا، اس کو زبانی یاد کریں یا اس کو دیکھ کر پڑھا کریں، لیکن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ میں بذات خود کر چکی ہوں، میں آپ سے وہی عمل شیئر کرتی ہوں جو میں بذات خود کر چکی ہوں۔ نعت محمد کو پڑھنا کس طرح سے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نعت محمد کی تلاوت کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت محمد رحمت للعالمین، حبیب الہ العالمین و سید المرسلین، جد الحسن والحسین و شفیع المذنبین و بحق ذریتک و مولانا انا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بک الی اللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے پرسکون الفاظ ہیں۔ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پہ اس کی پک شیئر کی جائے گی اور آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے پڑھیے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نعت محمد کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہر عمل کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے، اور مخصوص طریقے سے اس عمل کو اگر کیا جائے تو اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب نعت محمد کو آپ نے
اول و آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ درمیان میں 92 ٹائمز 92 مرتبہ 92 ٹائمز آپ نے نعت محمد کو پڑھنا ہے۔ کس وقت پڑھنا ہے؟ آپ نے مغربین کی نماز کے بعد، یعنی کہ جب شب شروع ہو جاتی ہے مغربین کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد آپ مغربین کی نماز پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی 40 شب تک نعت محمد پڑھنا ہے، 40 شب تک آپ نے نعت محمد پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ اول و آخر درود 11 مرتبہ اور درمیان میں 92 مرتبہ 92 مرتبہ نعت محمد۔ آپ کو خود محسوس ہوگا، اس روحانیت کو آپ محسوس کریں گے جو نعت محمد پڑھنے سے، اس معرفت کو آپ محسوس کریں گے جو نعت محمد پڑھنے سے آپ کو ملے گی۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک پہنچے۔ علم کی بات پھیلانا بھی ایک کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور اس شخص پر واجب ہے جو علم رکھتا ہو، اور اس شخص پر واجب ہے کہ وہ علم کی بات پھیلائے۔ عزیزان محترم، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس مشکل دور میں آپ کی اور میرے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں اپنی امان میں رکھیں۔